حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک ریچھ نچانے والے کو دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ اس آدمی کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا، آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا، پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاؤں گا۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اس نے کہا، اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا، لیکن واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا، ماحول بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار۔ جہاں تک نظر دیکھی، خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی پڑا تھا کہ دیکھا سپاہیوں کا ایک عظیم لشکر گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سپہ سالار بول پڑا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران و پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلے شکوے کرتے لپٹ گئی۔ کہنے لگی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سال گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی ہی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھ کر خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا، تو دیکھتا کیا ہے، وہ درخت اب بھی موجود ہیں۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں آج کیا معاملہ ہوتا ہے، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول بدل گیا۔ وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑے ہیں، وہی گرمی وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر سرکار کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا، جناب، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو آپ نے فرمایا، سب تماشا تھا۔